نماز کا وقت ہوا ہے تو سرکار موجود نہیں ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اذان کا وقت ہو گیا, اگر اجازت ہو تو اذان دے دوں. سرکار ابھی تشریف نہیں لے کر آئے, کیا آپ جماعت کروائیں گے؟ فرمایا ہاں میں جماعت کروا دوں گا. اب یہ بات بڑی قابل غور ہے, اپنے سروں سے گزارنی نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے دل کی تختیوں پر اس بات کو لکھنا ہے. تو فرمایا ہاں میں جماعت کروا دوں گا. اذان ہوئی, اقامت ہوئی. سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی جگہ پر کھڑے ہو گئے, مصلی رسول پر کھڑے ہو کے جماعت کروانے لگ گئے. اب جب جماعت کروا رہے ہیں پیچھے سے سرکار تشریف لے کر آ گئے اور مالکہ جی کا شبوئیدہ چھڑ دی کہ محبوب آ گئے ہیں. اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کو جب پتہ چلا کہ محبوب آ گئے ہیں, آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگ گئے. نماز کے اندر ہی آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگ گئے. تو محبوب نے نماز کے اندر اشارہ کیا صدیق اگے ہی رہ, اگے ہی رہ. لیکن صدیق اکبر آگے نہیں رکے, پیچھے آگے, محبوب آگے بڑھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی, مکمل جماعت کروائی. جماعت کروانے کے بعد محبوب نے فرمایا اے صدیق تینوں میں نہیں کسی کھڑے ہو کے جماعت کروا دو, پیچھے کیوں آیا؟ یہ محبوب فرما رہے ہیں. اب دیکھیں اس بات پر غور کیجئے گا. سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام, یہ غلاموں کو بات جچتی نہیں ہے کہ محبوب آ جان, مالک آ جان تو غلام مصلی تے کھلوتے ہیں تو محبوب پیچھے کھلوتے ہیں.